السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اذان دینے پر آنے والا سیلاب وہیں پر رک گیا۔ قدرت کا یہ معجزہ کب اور کیسے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، عوام بڑے درد اور کرب سے گزر رہی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے منہ زور سیلابی ریلے آبادیوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ مکانات، سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر مسلسل تباہی سے دوچار ہیں۔ کئی علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا اور ہزاروں خاندان در بدر ہو چکے ہیں۔ کئی متاثرہ گھرانوں کو ابھی تک ٹینٹ اور راشن مہیا نہیں کیا جا سکا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عوام کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ سیلابی ریلا جس علاقے کا رخ کرتا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا اس ناگہانی آفت سے بچاؤ کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ گھروں سے لے کر مسجدوں تک یہی صدائیں گونج رہی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال اور اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا لے۔ اس سلسلے میں ایک ایسا معجزہ بھی رونما ہوا جسے سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھے گا۔ یہ معجزہ پاکستان کے معروف شہر کراچی میں پیش آیا، اور کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں سیلاب کی وارننگ جاری کی جا چکی ہے، اور کراچی کا ایک حصہ اس سے متاثر بھی ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں محکمہ موسمیات نے ایک اندوہناک خبر شائع کی تھی کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے ساحل پر طوفان کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کراچی شہر پر گھنے سیاہ بادل چھانے لگے تو لوگوں کا خوف مزید بڑھ گیا، کیونکہ موجودہ وقت میں بارش رحمت سے زیادہ زحمت بن کر پاکستانیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے سمندر میں عجیب و غریب لہریں بھی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ سنتے ہی ایک عبداللہ نامی آدمی نے ساحل سمندر پر بنی ایک اونچی عمارت پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اذان دینا شروع کر دی۔ لوگوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ نامی شخص کے اذان دینے کے ساتھ ساتھ کراچی کا ساحل پرسکون ہوتا چلا گیا اور اس میں طغیانی ختم ہو گئی۔ اس زندہ معجزے کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگ اللہ اکبر پکارنے لگے۔ جب یہ معجزہ کراچی کے دیگر افراد تک پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے علاقوں میں اذانیں دینا شروع کر دی تاکہ سیلاب کا عذاب ٹل سکے۔ پیارے دوستو، بیشتر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ نماز کے بلاوے کے علاوہ اذان دینا درست نہیں اور اس کی کوئی روایت نہیں ملتی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اذان اپنے اندر کئی فضیلت سمیٹے ہوئے ہے اور یہ اللہ کے بندوں کو اپنے رب کی طرف بلاتی ہے۔ اذان کی شروعات بذات خود ایک دلچسپ امر ہے۔ دراصل اذان لغت میں خبر دینے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کو دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی مشروعیت کا پس منظر کچھ بس اس طرح سے ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے اوقات کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جائے جس کی وجہ سے تمام حضرات کو نماز کے اوقات کی اطلاع ہو جائے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، اور بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ صاحب الرائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس رائے کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے لیے، لہٰذا ہمیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس
سلسلے میں زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح یہ مسئلہ جلدی سے جلدی حل کروائیں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و پریشانی جلدی سے دور ہو جائے۔ چنانچہ یہ اسی غور و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات ادا کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب سچا ہے اور بلال کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کلمات تم کو خواب میں تعلیم دیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو اور وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے یہ کلمات میں نے خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ بہرحال اذان کی مشروعیت میں مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اذان اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اور عظیم ترین ذکر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کا اجر و ثواب احادیث اور روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے مؤذن ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز کو جو بھی سنتا ہے، خواہ انسان ہو یا جن یا کوئی بھی چیز ہو، تو وہ سب قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور ایک سے دوسری نماز کے لیے اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی فضیلتوں والی اذان کیا غم اور مصیبت میں انسان کے لیے راحت نہیں بن سکتی؟ تاریخی واقعات کے مطابق کئی عذاب اذان کی برکت سے ختم ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیلابی متاثرین کو غیب سے مدد عطا فرمائے اور پاکستانی عوام کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔